ناظرین، ابھی ہم لاڑکانہ سے خیرپور کی جانب مہوے سفر تھے اور کوٹ ڈی جی کے علاقے میں آئے ہیں۔ یہاں آپ کو میوزیم اور کوٹ ڈی جی کا قلعہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے ہمارے یہ ولاگ۔ اور اب ہم خیر و خیریت کے ساتھ کوٹ ڈی جی کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ کوٹ ڈی جی کا میوزیم ہے۔ یہ بیل گاڑی ہے جو بنا کر یہاں آرٹیفیشل بیل گاڑی ہے جو بنا کر یہاں رکھی گئی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز میوزیم کی عمارت دیکھتے ہوئے اندر چلیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹی آف سندھ 786، اس کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے سب ولاگ ملاحظہ فرمائیں، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ پھر ان ولاگز کو دیکھ کر اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ہمارے دوست بن جائیں اور یوں ہمارا ساتھ بڑھتا رہے۔ امید ہے آپ ہماری ان گزارشات پر مہربانی کے طور پر عمل کریں گے، تو ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور رہیں گے۔ یہ بیل گاڑی ہے آرٹیفیشل بنائی ہوئی، اور اب ہم اس میوزیم میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کوٹ ڈی جی کے علاقے میں میوزیم قائم کیا گیا ہے، اور اس میں موہنجو دڑو، کوٹ ڈی جی اور اس کے علاوہ پہلے جب انسان جس حال میں رہتا تھا اس کی آرٹیفیشل تصاویر اور وہ انسان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ یہ ہے پہلے جب انسان ڈارون کے کہنے کے مطابق کہ انسان پہلے بندر تھا، یہ اس کی تصویر انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ انسان ایسے حالت میں تھا بغیر کپڑوں کے۔ یہ دیکھیں، یہ دوسرا بندہ جو ہے یہ بھی بغیر کپڑوں کے سویا ہوا ہے، مٹی پہ سویا ہوا ہے۔ پہلے کوئی فرش ورش کا تصور ہی نہیں تھا۔ انسان کو آہستہ آہستہ عقل آتی گئی اور پھر اس نے ترقی کی منازل طے کیں۔ یہ جھگی سامنے نظر آ رہی ہے، بعد میں انسان نے یہاں جھگی بنائی، ورنہ اس سے پہلے وہ غاروں میں رہتے تھے، جو جبل کے جو پہاڑوں کے غار ہوتے تھے وہاں یہ رہتے تھے، اور پھر یہ ترقی کرتے کرتے کپڑوں کی دنیا میں آ گئے۔ یہ خاتون آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے ولاگ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ بیوٹی آف سندھ 786 کے یہ ولاگ دیکھ کر اور پھر ان کے کمنٹس باکس میں ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں کہ ہم اس میں اس سے بھی زیادہ کون سی دلچسپی یا بہتر کیسے بنا سکتے ہیں یہ ولاگ، یہ بتائیے گا، تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جھولا تھا پہلے لکڑی کا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہم بھی ایسے جھولے میں جھولے ہیں، اور یہ جو ہے نیچے پڑی ہوئی، اس سے پھر وہ دھاگا بنتا تھا اور اب بھی بنتا ہے، اور یہ ہے، یہ سب پرانی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔
جو پہلے استعمال میں آتی تھیں اب تو وہ ناپید ہو چکی ہیں۔ یہ خاتون روٹی پکانے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ سامنے غالباً کچن ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹی آف سندھ 786 سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن بٹن کو پریس کر کے ہمارے سب ولاگ ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے ولاگ دیکھ کر بعد میں ان ولاگز کو اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ممبر بن جائیں۔ اور ہم ویسے بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے ولاگز دیکھتے ہیں اور ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ہم اس فیلڈ میں ابھی نئے ہیں۔ اس اپنے یوٹیوب چینل کو بنائے ہوئے 2 ماہ ہوئے ہیں اور الحمدللہ کافی سبسکرائبر ہمیں مل گئے ہیں، لیکن ہمیں مزید سبسکرائبرز کی ضرورت ہے تاکہ وہ سب ولاگ دیکھیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، پہلے گھر ایسے بھی بنائے گئے تھے، ان میں چھوٹے سے دروازے ہوتے تھے جس میں سے غالباً رینگ کر اندر جایا جاتا ہوگا۔ یہ بعد میں پھر بھیڑ بکریاں بھی چرانے لگے۔ شروع سے ہی عورت مرد کی سانجھی رہی ہے اور وہ مرد کا ہر کام میں کام بٹاتی رہی ہے۔ اور یہ بندہ گندم کے یہ دیکھیں، یہ گندم تیار کر کے لایا ہے۔ بہت تکلیف دہ زندگی ہوتی ہوگی ان کی، لیکن وہ اس کے عادی ہوں گے اور بہت مضبوط ہوں گے، کیونکہ بہت کام کرنے والا آدمی بہت مضبوط ہوتا ہے اور آرام سے رہنے والے آدمیوں کا ابھی آپ حال دیکھ رہے ہیں۔ یہ پورے کمرے کا آپ کو عکس ہم نے دکھایا ہے۔ اور اب ہم یہ دوسرے کمرے میں آ گئے ہیں۔ یہاں یہ بندہ شکار کر کے ہرن کو مار کے آیا ہے، اس کو تیار کر رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ پھر تیسرا کمرہ وہی ہے۔ اس میں آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے۔ یہ چولہا بنایا ہوا ہے نیچے زمین پر اور یہ جھگی ہے۔ یہ روٹی رکھنے کے لیے
ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے. آپ دیکھیں بچے بھی کھیل رہے ہیں. یہ ایک خیالی عکس دکھایا گیا ہے. یہ دیکھیں یہ آگ جلائی جا رہی ہے. یہ ہے تو آرٹیفیشل آگ لیکن بالکل آگ کی طرح لکڑیاں بھی اس میں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ آگ پہ یہ مچھلی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. پکایا جا رہا ہے مچھلی کو. اس وقت تو ظاہر ہے فرائی پان نہیں ہوں گے یا توے ووے نہیں ہوں گے، تو یہ ایسے ہی کام کیا جاتا تھا. اور یہ خاتون اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور وہ مرد جو ہے وہ سو رہا ہے. یہ ماں ہے اپنی نیند کو تیاگ کر بچے کو آرام دے رہی ہے. ماں کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے. اللہ عز و جل نے ماں کو بہت عزت دی ہے اور فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. یعنی ماں کو کہا، باپ کے لیے نہیں کہا. اور یہ بندہ ہے شکار کے لیے. اور یہ دیکھیں خاتون اپنے خاوند کے ساتھ کام میں مشغول ہے. بہت محنت طلب کام ہوتے تھے اس وقت. آپ کو ہمارے یہ ولاگ کیسے لگ رہے ہیں؟ یہ ہم کو نجی کمنٹس کے ذریعے اس کا اظہار ضرور کیجیے. میوزیم میں ہیں اور اب ہم موہنجو دڑو کمرے میں آ گئے ہیں. یہ خاتون جو ہے وہ موہنجو دڑو والے ہار پہنے ہوئی ہے. یہ موہنجو دڑو سے ملنے والے نوادرات ہیں جو یہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ سب نوادرات جو تقریباً 5000 سال ملے ہیں قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ ملاحظہ فرمائیں کا ہے موہنجو دڑو. 4600 سال قبل مسیح. یہ کنواں ہے لمبا جو یہ سامنے نظر آ رہا ہے. یہ کنواں ہے. یہ کنواں ہے ایسے بناتے تھے کہ دوسری منزل تک بھی یہ کنویں جاتے تھے. پھر وہاں سے پانی بھرا جاتا تھا. دوسری منزل تک کام کرتا تھا اس وقت. اور یہ موہنجو دڑو یہ غالباً 3 بار اسٹوپا سامنے نظر آ رہا ہے. اور یہ تیسری منزل پر یہ بنایا گیا تھا جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے. نیچے کی کھدائی نہیں ہو سکی کیونکہ نیچے پانی ملاحظہ فرمائیں دریائے سندھ اس کے قریب بہتا ہے. اس لیے اس کی کھدائی نہیں ہو سکی. اگر اس کی کھدائی کریں گے تو یہ غرق ہو جائے گا. 3 بار موہنجو دڑو تباہ ہوا تھا. اس لیے اس کی کھدائی نہیں ہو رہی. تیسری بار کا اوپر کا جس کی کھدائی والا جو حصہ ہے نیچے کھدائی نہیں ہو سکتی کیونکہ نیچے دریائے سندھ قریب بہنے کی وجہ سے پانی نیچے آتا ہے. اگر اس کی کھدائی کی جاتی تو یہ تباہ برباد ہو جاتا. اس کا کوئی یقین تو نہیں لیکن اندازہ یہ ہے کہ یا تو کسی غنیم نے اس پر چڑھائی کی ہوا 3 بار یہ دریا کا برد ہوا. کوئی یقین تو نہیں ہے لیکن اندازہ ہے کوئی بڑی آفت آ گئی. کسی دریا کے سیلاب سے یا کسی باہر کے ملک کے فوج نے تباہ کیا ہوگا یا کوئی قدرتی آفت آئی ہوگی جس سے یہ تباہ ہو گیا. یہ ہے رقاصہ صاحبہ
جس کی اصل جو مورتی ہے وہ یہ انڈیا میں موہنجودڑو ہے، سے ملنے والی پاکستان مورتی سے رکاسا پہلے کی ہے۔ یہ ملی تھی اور وہ انڈیا لے جائی گئی تھی، جو اب بھی انڈیا والوں کے پاس ہے۔ یہ اصل جو یہاں مورتی ہے ہمارے وہ کئی انڈیا نوادرات والوں کے چوری پاس ہو گئے ہے، تھے جو یہاں سے لے گئے وہ تھے جب برآمد تو پاکستان نہیں کیے جا بنا تھا، سکے، اور وہ چور جو تھے وہ دبئی اور میں یہ جا وہیں کے رہ بڑے گئی۔ بڑے کاروبار کھولے ہوئے ہیں انہوں نے ان نوادرات کو بیچ کر۔ یہ خاتون جو ہار پہنے ہوئے ہیں ہم یہ بھی ان کی موہنجودڑو حفاظت کے نوادرات میں سے کرنے ہیں۔ کے اہل نہیں تھے، اس لیے یہ مورتی خوش ہوتی ہوگی کہ چلو انڈیا میں کم سے کم میں ان چوروں سے تو بچی ہوئی ہوں۔ اور اب ہم آ رہے ہیں کوٹ ڈیجی کے دور میں۔ یہ میروں کا دور تھا اور اچھی خاصی ترقی کر لی تھی انسان نے، لیکن پھر بھی یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں کوئی دوسرے ملک کی فوج آ کر ہم پر قبضہ نہ کر لے، اس لیے بڑے بڑے قلعے بنائے گئے تھے تاکہ اس میں بیٹھ کر اور ان باہر سے آنے والے غنیموں کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہم کوٹ ڈیجی کی دنیا میں آئے ہوئے ہیں ابھی۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ولاگ کیسا لگا یہ آپ ضرور اظہار فرمائیے گا اپنے کمنٹ، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ اس میوزیم کے بعد ہم پھر کوٹ ڈیجی کے قلعے کی طرف جائیں گے اور وہاں کا ولاگ بنائیں گے جو انشاءاللہ آپ کو کل یا پرسوں دکھایا جائے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو سدا خوش رکھے، آپ آباد رہیں۔ خدا حافظ، مع السلام۔